اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں مرا گویا کہ شہید کا رتبہ رکھتا ہے۔ گزشتہ دنوں ماہ رجب کی مناسبت سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو اس ویڈیو میں ابن سکیت کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو مختلف ویورز کی طرف سے میسیجز آنے لگے کہ ابن سکیت کون ہیں، سکیت کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں اور کیسے شہید کیا گیا، ان کے حالات زندگی کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ تو اسی بنا پر آپ کے جوابات دیتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ابن سکیت کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ یعقوب ابن اسحاق احوازی الدورقی 186 ہجری قمری کو دورق جو کہ خوزستان کا علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے، اور بعد میں انہوں نے بغداد کی طرف ہجرت کی، اور 244 ہجری میں یا 243 ہجری بھی بعض روایات میں ملتا ہے، عباسی خلیفہ متوکل نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ ان کے قتل کے حکم کی وجہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کیوں شہید کیا گیا۔ یعقوب ان کا نام ہے اور ابو یوسف ان کی کنیت ہے، جبکہ ابن سکیت سے مشہور تھے۔ یہ بہت بڑے جلیل القدر اور ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ثقہ تھے، یعنی مورد اعتماد تھے۔ ابن سکیت علوم عربی، علوم قرآن اور ادبیات میں ماہر تھے۔ یہ لغت اور ادب میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی بہت ساری تالیفات و مقالات ہیں۔ ان کی شہرت اہل سنت اور اہل تشیع کے اس زمانے کے علماء میں بھی تھی اور اب بھی ہے۔ جس نے بھی ان کا نام اور جہاں کہیں بھی تحریر کیا ہے، ان کو اچھے، سچے اور با اعتماد شخصیات میں شامل کیا ہے، مثلا نجاشی اور حتیٰ اہل سنت کے علماء جیسے خطیب بغدادی، یاقوت ہموی، ابن خلقان، حافظ ابن عساکر نے بھی ان کو اپنی کتابوں میں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے اور ان سے روایات بھی نقل کی ہیں۔ ابن سکیت اور ان کے والد گرامی بغداد کے ایک محلے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اور مورخین نے اپنی کتابوں میں ان کو مؤدب اور معلم کے نام سے ذکر کیا ہے۔ ان کے والد گرامی جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے خداوند متعال سے دعا کی کہ میرے بیٹے یعقوب کو علم نحو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اسی طرح ان کے بیٹے یعقوب یعنی ابن سکیت نے علم نحو کی طرف خصوصی توجہ کی۔ یہ والد کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ان کا بیٹا ماہر علم نحو تھا۔ ابن سکیت متوکل کے دربار میں اس کے کسی وزیر کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں سے متوکل خلیفہ عباسی سے آشنائی ہوئی، اور متوکل نے بھی درخواست کی کہ میرے بیٹوں معتز اور مؤید کو بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے۔ جو ابن سکیت کے حالات زندگی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہم السلام کے ساتھ رفت و آمد بھی کرتے تھے، اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہم السلام کے صحابیوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو یہ چیز متوکل کے درباریوں نے متوکل کو اس کے خلاف بھڑکانے کا باعث بنی، اور اس کے بارے میں سب کچھ متوکل کو بتا دیا۔ متوکل نے اسی وقت حکم دیا کہ شیعیان علی پر دائرہ تنگ کر دیا جائے اور جتنا ہو سکے ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ متوکل کے درباریوں نے ابن سکیت کے خلاف جب اس کے کان بھر دیے تو اس نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ابن سکیت کا امتحان لیا جائے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا میرے درباریوں کی باتیں سچی ہوتی ہیں یا نہیں۔ ایک دن
متوکل ابن سکیت کے جو اس کے بچوں کو پڑھا رہا تھا اس کے پاس گیا اور اس کو کہا، تیرے نزدیک میرے بچے معتز اور مؤید عزیز تر ہیں یا امام علی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام؟ کون بہتر ہے؟ اس کے جواب میں ابن سکیت نے بہت ہی سکون سے کہا، اے متوکل، قمبر غلام امام علی علیہ السلام ہے، وہ بھی تمہارے ان بچوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ جواب سننا تھا، متوکل متحیر و غضبناک اور غصے کی حالت میں فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کی زبان کھینچ لی جائے، اور یہی ہوا کہ اس کی حکم کی تعمیل کی گئی اور حتیٰ کہ ان کو شدید زخمی بھی کیا گیا، اور اس سے اگلے دن اسی ماہ رجب میں 243 ہجری قمری کو ان کی شہادت ہوئی۔ البتہ ایک اور روایت کے مطابق ماہ رجب میں ہی 244 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا، اور متوکل کے سوال کے جواب میں ابن سکیت نے امام علی علیہ السلام اور امام حسنین شریفین علیہم السلام کے فضائل شروع کر دیے، تو اسی وقت متوکل نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کی زبان کھینچ لی جائے، اور ان کی زبان کھینچی گئی، اور کیونکہ نہیں بول سکتے تھے اسی لیے ان کو سکیت کہا گیا، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے والد کیونکہ خاموش طبع تھے اس لیے ان کو ابن سکیت کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔